جانشین حضور عرفان پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نصیر صاحب اللہ مجددی آفاقی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الانسان وخلق النساء والصلاة والسلام علی نبینا سید الانس والجان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعهم بإحسان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے صدقے مجھے ڈھونڈ بہت تیری، تیرے صدقے مجھے ڈھونڈ بہت تیری، اتنی نفسوں کو ملے جان چھلکتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھلکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو ملا بہت سے اور لاڈلا بیٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، بڑی پرنور اور پرکیف محفل میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذمہ دار حضرات سے گزارش ہے، یہ بچے بہت شور مچا رہے ہیں، یا تو انہیں ادب کے ساتھ اندر بٹھا دیں یا ان کے گھروں پر بھیج دیں۔ بہت دیر سے ادب بازی کر رہے ہیں، محفل کا رنگ خراب کر رہے ہیں۔ محبت سے سمجھا دیں یا تو انہیں ادب کے ساتھ بٹھا دیں۔ بڑی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ حضرات نے حضور امام الہدیٰ مجدد طریقت استاد العلماء مراد اہل سنت سیدی مرشدی مولائی بحر العرفان حضور مفتی آفاق صاحب قبلہ مجددی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کے عرس مقدس کی اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ مولا کریم ہماری اور آپ کی سب کی حاضری اور شرکت اس میں قبول فرمائے۔ آمین آمین اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ بیچ میں اگر کوئی وجہ نہ ہو، جو پیچھے گیٹ لیے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ان سے گزارش تھوڑا آگے آ جائیں۔
آپ لوگ تھوڑا سا اور محفل بیچ میں جو بیٹھے ہیں خالی جگہ ہے وہ پور کر لیجیے، آگے آگے آ جائیے آپ۔ اگر گرمی لگ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، ورنہ اگر بلا وجہ بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا محفل کو جمانے کے لیے آپ آگے آگے آ جائیں۔ بیچ سے یہاں رکھو۔ آئیے اب اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نور سراپا رحمت، فخر انسانیت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باعث تخلیق آدم، شرف آدمیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میں کدے عشق کے ہر جا وہ بسا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ حضرات بھی بول دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں ہمارے اور آپ کے بے شمار فائدے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو ویسے بھی آپ کی یہ محفل جو آج منعقد کی گئی ہے یہ کئی ایک فضیلتیں، برکتیں اور نسبتیں اپنے اندر رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے اہم اور سب سے واضح نسبت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے مبارک گھر میں ہم اور آپ تقریباً سارے لوگ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد شریف کے اندر باوضو حالت میں ایک دو نہیں بلکہ الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں عاشقان رسول اور وابستگان دامن اولیاء یہاں پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ و رسول سے عقیدت و محبت رکھنے والے موجود ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سچے اور پکے مومن موجود ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بھی، ناشر بھی، مروج بھی اور عملی طور پر نافذ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم اور آپ سب یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سرور کون و مکان، تاجدار این و عام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ ذرا غور کریں آج آپ کا بیٹھنا کتنا قیمتی ہے اور کتنے ثواب اور فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ ادھر توجہ رکھیں، وہ بچے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا دست بستہ آقا و مولا، آپ کے صدقے میں ہمارے رب نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا۔ میرے آقا آپ سرور انبیاء ہیں، آپ تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں، اور آپ کے صدقے میں رب نے ہمیں خیر امت بنا دیا، سب سے بہترین امت بنا دیا۔ ساری برکتیں آپ کے صدقے میں رب نے ہمیں عطا فرما دی۔ جو قوم موسیٰ کو دیا تھا وہ بھی دیا، جو قوم لوط کو دیا تھا وہ بھی دیا، جو قوم نوح کو دیا تھا وہ بھی دیا، جو شعیب کی امت کو دیا تھا وہ بھی عطا کیا۔ میرے مولا جو ثمود کو دیا تھا ہمیں وہ بھی نوازا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، رب نے بنی اسرائیل کو جو فضیلتیں نعمتیں بخشی تھی ہمیں بھی ان نعمتوں سے بہرے کامل عطا فرمایا ہے۔ ہمیں کسی طرح سے کسی سے کم نہیں رکھا، ہمیں محروم نہیں رکھا۔
لیکن میرے مصطفیٰ ایک چیز ہمارے دلوں میں بڑی کھٹکتی ہے، بار بار خیال آتا ہے، اور عیسائی طرح طرح کے ہم پر طعنے بھی کستے ہیں۔ میرے مولا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے راہب بننا، اپنے آپ کو راہب بننا اختیار کیا، اپنے آپ کو رہبانیت کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، شادیاں نہیں کی، کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا، وہ جنگلوں میں نکل گئے، صرف اور صرف عبادت الہی کے لیے انہوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ یا رسول اللہ، وہ ہر وقت عبادت میں تھے، رب کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑا، تو اس لیے وہ رب کے لیے بہت بڑا مجاہدہ کرنے والے تھے، بہت بڑی قربانیاں دینے والے تھے، رب کے لیے سب کچھ تج دینے والے تھے، سب کچھ چھوڑ دینے والے تھے۔ اے میرے مصطفیٰ، ہمارے تو بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے گھر بار بھی ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم کھانا پینا بھی کرتے ہیں۔ اے میرے آقا، ہم شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ہم مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، کبھی جاگتے ہیں، کبھی سوتے ہیں، کبھی آرام کرتے ہیں، کبھی کچھ کام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ، ان راہبوں سے بڑھ کر ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ان راہبوں سے زیادہ ہم ریاضت نہیں کر سکتے ہیں، ان راہبوں سے زیادہ ہم رب کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے کیا پیچھے رہ جائیں گے؟ تو رحمت عالم کی رحمت کو یہ گوارا کہاں تھا؟ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عیسیٰ کی قوم ہے کہ جنہیں راہب بننے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ سنو، ترحب امتی المکث فی المساجد، میرے امتی ہو تمہیں گھر بار چھوڑنا نہیں ہے، میرے امتی ہو کر اگر تم خدا کے لیے تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہر جاؤ گے، اللہ تمہیں راہب بننے کا ثواب المکث فی المساجد۔ میرے مصطفیٰ فرماتے سبحان اللہ، قربان جاؤ، ان کی زندگی میں تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ راہب کیسے بنتے تھے۔ آپ نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ پڑھی ہوگی اور اسلام سے پہلے کے حالات پڑھے ہوں گے، خاص طور پر عیسائیت کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ وہ رات رات بھر الٹے لٹک لٹک کے عبادتیں کرتے تھے، وہ اپنی کھالیں کھینچ لیتے تھے، وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اور ایک ایک دن نہیں بلکہ کئی مہینے تک تپتی ہوئی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے دن بھر اپنی تپسیا، اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے رب کے لیے دی، اور رب نے ان کی اس قربانی کا، ان کی اس رحمانیت کا کوئی رب قدیر کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبولیت بھی نہیں ملی، بلکہ رب نے خود فرما دیا کہ انہوں نے رحمانیت جو ایجاد کی تھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، اس لیے رب کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے۔ لیکن محمد عربی کے غلاموں، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، مدینے والے کے مدوالوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، رب نے وہ محبوب دیا ہے جس نے فرما دیا تھوڑی دیر تم مسجد میں ٹھہر جانا، مولا تمہیں رحمانیت کا ثواب دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم محفل ہے یہ۔ آپ اس وقت میں بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے راہبوں سے زیادہ افضل کام کر رہے ہیں، کتنی عظمت ہے، اور باوجود بیٹھے ہوئے یہ علماء کرام تشریف فرمائیں۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے ائمہ حضرات سے، علماء کرام سے، کہ بندہ مومن جب تک باوضو رہتا ہے، وہ چاہے سوتا رہے، جاگتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، کوئی کاروبار کرتا رہے، جب تک باوضو رہے گا
اگر وضو کی دعا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام پڑھ کے اس نے وضو کیا ہے تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق جب تک باوضو رہے گا رب کا فرشتہ برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی محفل مسجد کے اندر باوضو حالت میں، اور یہاں پر کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بڑی کانفرنسوں میں تو ہوتا ہے، لوگوں کا الگ مزاج ہوتا ہے، الگ ذہن ہوتا ہے، کوئی کسی کو دکھانے سنانے کے لیے آتا ہے، کوئی کسی کو دیکھنے سننے کے لیے آتا ہے، نہ جانے کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا نظریے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے اور میرا گمان یہ ہے، آج یہاں کوئی اس طرح کے دنیا کی کسی نیت کو لے کے نہیں، بلکہ صرف اور صرف رضائے الہی کی نیت لے کر آیا ہے اور فیضان بحر العرفان حاصل کرنے کے ارادے سے۔ اور چوتھی نسبت اس محفل کو ہمارے اور آپ کے دور کے اس بزرگ سے نسبت ہے کہ جس بزرگ نے عملی طور پر دنیا کو دکھا دیا کہ جو وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے بڑا پیارا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، ہم جیسے نااہل، ہم جیسے کم ہمت لوگ، ہم جیسے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو بچانے کی فکر نہ رکھنے والے، اپنی قوم کو گڈھے میں ڈھکیل کے شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا منہ چھپا کے نجات تلاش کرنے والے، ہم جیسے کم علم، کم ہمت اور بزدل لوگ تو حالات کا رونا روتے ہیں، حالات کی ناسازگاری کا بہانہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جسے دنیا آج بحر العرفان کہہ رہی ہے، آپ یقین مانے ان کی زندگی کو آپ پڑھ کے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دیکھیں تو آپ کا دل بھی کہے گا، مرید کسی سے ہو، بیعت کسی سے ہو، جڑے کسی سے ہو، اگر سنی ہے تو دل تڑپ جائے گا اور یہ کہنے پہ مجبور کر دے گا کہ بریلی کے تاجدار کا علم و فضل اگر دیکھنا ہے آج کے دور میں مجسم تو مفتی آفاق کو دیکھ لو، اگر مفتی عالم ہند کا تقویٰ دیکھنا ہے، مفتی عالم ہند کی ورا دیکھنا ہے، ان کی پرہیزگاری دیکھنا ہے تو مفتی آفاق کو دیکھ لو، اگر حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی حسین کی چھوچلی کی نیکی پرہیزگاری اور ولایت دیکھنا ہے تو مفتی آفاق کے اندر دیکھو۔ اور صرف اتنی ہی نہیں، اس ذات میں اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، عام طور پر آج ہمارا ماحول ہو گیا ہے کہ جو جس سے جڑا ہے، جو عقیدت رکھتا ہے، وہ اپنے ممدوح اور معتقد فیہ کو، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا تاجدار اور ہر میدان کا سب سے بڑا شہسوار سمجھتا بھی ہے اور دوسروں سے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں عقیدت میں نہیں بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ ممبر نور نہیں ہے، صرف یہ کسی جلسے اور کانفرنس کا اسٹیج نہیں ہے، یہ واقعی میں ممبر رسول ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہاں بڑے بڑے پاپی آ کے بھی جھوٹ کہنے میں تھر تھر کانپ جاتے ہیں۔ میں خدا کو گواہ بنا کے، ان علماء کو گواہ بنا کے عرض کر سکتا ہوں کہ حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو میں نے بہت پہلے کتابوں میں پڑھا تھا، بچپن سے لے کے کتابیں پڑھتا چلا آیا، بزرگوں کے واقعات پڑھتا تھا، قصص و امثال پڑھا کرتا تھا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھتا تھا، کبھی سیرت الاولیاء پڑھتا تھا، کبھی مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کرتا تھا،
پھر اور آگے بڑھا تو احیاء العلوم شریف وغیرہ پڑھی، رسالہ قشیریہ پڑھی، عوارف المعارف شریف پڑھی، دیگر کتابیں پڑھی، مشکات پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، پڑھانے لگا اور مطالعہ بڑھتا چلا گیا۔ دنیا کی ہسٹری پڑھی، تاریخ پڑھی، سیرت الرسول کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا۔ میرے بھائی کو جو کچھ میں کتابوں میں اپنی اس چھوٹی سی عمر میں پڑھ سکا، اگر ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں جو سیرت الرسول کے اندر سب کی سب سموئی ہوئی ہے میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مجسم میں نے کسی ذات کے اندر ان خوبیوں کو دیکھا ہے تو وہ بحر عرفان مفتی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، وقت نہیں اتنا زیادہ کہ میں تفصیل بیان کروں، ورنہ ایک ایک میں سنت کو اٹھاتا، ترمذی، شمائل ترمذی سے ایک ایک سنت رسول کو اٹھاتا اور میں دکھاتا آپ کو۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں خود دیکھنے کی تمنا ہوتی اور حضور بحر العرفان کی زندگی کو پرکھتے تو ایسا لگتا ہے چھوٹی موٹی سنتیں، عام سنتیں، مشہور سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت بڑا کمال نہیں، حالانکہ آج کے دور میں یہ بھی کمال ہے، آج کے دور میں یہ بھی کمال ہے۔ اگر کوئی پانچوں ٹائم نماز میں مسواک پابندی سے کرتا ہے، یہ ایک عام سی سنت ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بڑی سخت تاکید آقا علیہ السلام نے فرمائی، مختلف حدیثوں میں آیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، فرماتے اگر میری امت پر گناہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں امت کو مسواک کرنا فرض قرار دیتا، لازم کر دیتا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے بھائیوں غور کریں، آقا علیہ السلام اس مسواک کو اتنا پسند فرماتے، لیکن ایک مسواک عام سی سنت، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو پانچوں ٹائم نماز میں وضو کرنے کے وقت میں مسواک پابندی سے کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک عام سی سنت، میں بتانا چاہتا ہوں یہ عام سنتیں جو مشہور سنتیں ہیں یہ اہمیت ہے ان کی اسلام میں، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے، لیکن ان سے زیادہ اہمیت ان سنتوں کی ہے کہ جنہیں لوگ آج سمجھتے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک سنت یہ ہے واعف عمن ظلمک، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کہنے میں بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، کہنے میں بہت ہلکی سی بات ہے، لیکن قسم خدا کی میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ظلم، اتیاچار، طرح طرح کی تہمتیں لگانے والے، پیر کھینچنے والے، پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے اور زندگی بھر برائی کر کر کے ان کے پیر اکھاڑنے کی کوشش کرنے والوں کو اگر معاف کرتے دیکھا ہے اور کھلے دل سے کشادہ روئی کے ساتھ میں اگر کسی کو ملتے دیکھا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، مفتی آفاق کی ذات تھی، بحر العرفان کی ذات تھی، جنہوں نے اپنے کٹر دشمنوں کو بھی معاف کر کے انہیں سینے سے لگایا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا ارے کچھ بھی صحیح ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے، تو ہمارا سنی، اور جو سنی ہے وہ ہمارا بھائی۔ یہ بہت دل گردے کی بات ہوتی، ہم اور آپ سب جتنے بیٹھے ہیں سب اپنی زندگی میں اس بات کو آزما سکتے ہیں، ان سنتوں کی طرف آج ہمارا دھیان نہیں ہے۔ میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، کہیں سے کہیں بات نکلتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت بھی ہوگی۔ میں حضور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، پیچھے والے یہ نوجوان بچے بہت باتیں کر رہے ہیں، ادھر تھوڑی دیر دھیان دے لیں، باتیں زندگی بھر کرتے رہتے ہیں مرا، یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے، توجہ ادھر رکھیں، آپ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یوں تو ہر انسان جس سے جڑا ہوتا اس کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کی کرامتیں بیان کرتا، نہیں ہوتی ہے تو لوگ گڑھ لیا کرتے ہیں۔ آج کا دور بڑا عجیب ہو گیا ہے، اچھائی برائی اس طرح سے آمنے سامنے
تو ہمیشہ رہی ہیں، لیکن آج برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ بہت سے جو محتاط ذہن کے ہیں اور جو ڈرے ہوئے ہیں، ڈسے ہوئے ہیں، وہ اچھائی کو بھی جلدی اچھائی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا، جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے۔ ہمارے جیسے داڑھی ٹوپی والے، جبے کپے والے مولوی پتہ نہیں کب کس کے نذرانے کے لالچ میں آ کے کون سے بے نمازی کو 5-5 10-10 انگوٹھیاں پہننے والے کو، زناکاروں بدکاروں کو، نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں کرنے والے کو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمنوں کو نہ جانے کتنا ولایت کا کتنا اونچا درجہ دے دے۔ یہ آج کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں رہی، کوئی معیوب چیز نہیں رہی، اس لیے آج لوگ اچھائی کو بھی اچھائی جلدی قبول نہیں کرتے، سمجھتے نہیں۔ اس لیے میں حضور بحر العرفان کی کرامتیں، فضیلتیں اور ان کے مقامات کی آپ کو کوئی جھلک نہیں دکھاؤں گا، بلکہ ان کی عملی اور پریکٹیکلی زندگی دکھانے کی کوشش کروں گا، جو انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ کے طور پر چھوڑی ہے، اور جس کے ذریعے وہ یہ بتا گئے ہیں، اے لوگوں سنو، یاد رکھو، جو دیوانے ہوتے ہیں وہ موسم کا مزاج نہیں دیکھتے ہیں، جو مستانے ہوتے ہیں وہ حالات کو نہیں دیکھتے ہیں، جو مدینے کے غلام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی طوفانوں سے ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ان کا تو ایک ہی شیوا اور ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کے کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ وہ دنیا کو بتا گئے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں، لیکن یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ بہانا کر دیتے ہیں، یہ نہیں حالات صحیح، وہ نہیں حالات صحیح، یہ نہیں ماحول صحیح، وہ نہیں صحیح، یہ پریشانی ہے، وہ مجبوری ہے۔ ان کی زندگی آپ پڑھیں گے، یقین مانے میرے بھائیوں، آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون رونے لگیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانشین و شہزادے ہیں ان کے، سجادہ نشین بھی الحمدللہ، یہ بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضور بحر العرفان کی 6 بچیاں، 2 بیٹے، ایک ان سے چھوٹے صاحبزادے حضور بحر العرفان کے، آج بڑے بڑے ڈینگے ماننے والے، بڑے بڑے دین کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ ان کی گھریلو زندگی کو جانچ کے دیکھیں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، آپ دیکھیں تو ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں آپ کو کانوینٹ اسکولوں میں تو ملیں گی، آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سوٹ بوٹ میں تو ملیں گی، آپ کو ایئر کنڈیشن روموں میں گاڑیوں میں گھومتے ہوئے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں لطف و مزہ لوٹتے ہوئے تو ملیں گے، لیکن پورا کا پورا گھر آپ کو علم و فضل اور نیکی اور پرہیزگاری اور سنت رسول کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا جلدی نہیں ملے گا۔ انہوں نے صرف قوم سے نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، بلکہ انہوں نے اپنی ساری بچیوں کو اور دونوں بچوں کو عالم و فاضل اور جہاں تک پڑھا سکتے تھے علم دین بھی دیا، اور پھر نگاہ باطن ڈال کے وہ جام پلا دیا، وہ نورانیت اور روحانیت کا جام پلا دیا کہ انشاءاللہ ان شہزادوں کے ذریعے مجدد الفسانی کا فیضان پوری دنیا میں عام سے عام ہوتا ہے۔ یہ صرف بڑے باپ کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے والد نے اپنی زندگی میں کبھی ان کا تعارف نہیں کرایا، کبھی انہیں لے جا کے اپنے مریدوں میں پہچنوایا نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، بلکہ وہ دوسرے غلاموں کو لے کے چلتے تھے، وہ دوسرے خدام کو لے کے چلتے تھے، وہ دوسرے عقیدت مندوں کو لے کے چلتے تھے، خدمت کرنے والے علماء کو لے کے چلتے تھے، اپنی نہیں بلکہ دین کی خدمت کرنے والے، اور تعارف کراتے تھے، یہ فلاں علاقے میں سنیت کا کام کر رہے ہیں، یہ فلاں علاقے کو فتح کر کے اہل سنت کا قلعہ بنا رہے ہیں، یہ فلاں علاقے میں جہاں وہابیت پھیل رہی
کی زندگی تھی. بہرحال تو انہوں نے صرف علم ظاہر نہیں دیا بلکہ علم باطن کی دولت بھی الحمدللہ اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، ورنہ آپ سوچئے یہ نوجوان لوگ، ہم جیسے جوان لوگ، ان کے وصال کے بعد انسان جب کوئی بڑا سایہ ہٹتا ہے تو انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. سالوں تک تو اسے کام کرنے کا کوئی ہوش نہیں آتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تب تک بہت ٹائم گزر جاتا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی قنوج کی دھرتی پہ آ کے دیکھیں، حضور بحر العرفان کی حیات ظاہری میں جو دین کی خدمتیں ہو رہی تھی، الحمدللہ آج کے اس موقع اس وقت پر بھی جب اتنے لاک ڈاؤن جیسے حالات ہیں، الجامعۃ الاحمدیہ سے ویسے ہی علم دین، علم ظاہر و باطن کی اور دینی خدمتوں کی روشنی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ پھوٹتی چلی جا رہی ہے، اور دھیرے دھیرے پوری دنیا میں اس کی روشنی اور اجالا عام ہوتا چلا جائے. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. تو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ میں حضور بحر العرفان کی بڑی پیارے اشعار ہیں وہ سنانا چاہتا تھا. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے بالکل اس کا اردو میں ترجمہ کہہ لیں، ترجمانی کہہ لیں، حضور بحر العرفان نے اپنے ان اشعار میں فرمائی. میں نے تلاوت کی، بڑی مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو، بے شک علماء کرام تشریف فرمائیں. لام تاکید کا پھر قد تحقیق کا لا کے رب نے ڈبل تاکید فرما کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. علماء اکرام تشریف فرمائے. تھوڑی سی علمی اگر اس کی بحث ہو جائے تو انشاءاللہ ایمان اور تازہ ہو جائے گا. رب فرما رہا ہے تحقیقات اور تاکیدات کے ساتھ ساتھ رب نے فی رسول اللہ فرمایا. فی رسول اللہ، فی رسول اللہ ظرف کو مقدم کر دیا. ظرف کا حق ہے مؤخر ہونا، رب نے مقدم کر کے بتا دیا. علماء فرماتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتقصیر. جسے بعد میں لانا چاہیے اسے پہلے لانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بڑا خاص ہے، یہ بڑا اہم ہے، بس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اب آپ قرآن کا ترجمہ دیکھیں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب فرما رہا ہے بے شک یقیناً تمہارے لیے رسول ہی کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے. مطلب یہ ہے کوئی اور نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. ارے جو کچھ ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہی ہے جس کی پیروی کرو گے تو دارین میں کامیابی سے ہمکنار. غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی حیات مبارکہ ہی صرف اور صرف وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے اور آپ کی کامیابی کا زینہ، اور زینہ ہی نہیں بلکہ کامیابی کا ذریعہ. اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس. اب آپ سوچیں اور غور کریں. میں نے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی میں پوری جھلک نہیں دکھا سکتا ہوں، وقت کی گھڑی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، زیادہ لمبا پروگرام نہیں چلے گا. میں اپنی بات کو بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جی؟ سب کے سمجھ میں آ رہی؟ جی. غور کریں آپ. میں یہاں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، تقریریں ہم بہت سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ کی یہ بستی بڑی مشہور بستی ہے، اور آپ کے علاقے میں علماء کی کوئی کمی نہیں، خطبہ کی کوئی کمی نہیں. بے شمار علماء اور خطبہ موجود ہیں الحمدللہ. ایک سے ایک اچھی تقریر کرنے والے. تقریریں ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن تقریریں خالی سننے سے، اگر باتیں صرف سننے اور سوچنے سے دنیا میں کامیابی ملا کرتی ہوتی تو ہماری قوم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. ہمیں احساس ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور احساس بھی ہے. ایسا نہیں کہ سب کا احساس مر گیا ہو، احساس ہمارے اندر زندہ ہے، بیدار ہے.
ہمیں فکر ہے، ہر وقت ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کیسے کیسے ناگفتہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس ملک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو رہا ہے۔ ہر قدم پر ہمیں 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ پیر آگے بڑھائیں کہ نہ بڑھائیں، یہ کام کریں کہ نہ کریں، یہ بات بولیں کہ نہ بولیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اتنے برے حالات ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے، سب کو اس بات کا احساس ہے، لیکن میرے بھائیوں، خالی احساس کرنے اور صرف سوچنے اور پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے عمل کرنے سے، کام ہوتا ہے اپنانے سے۔ جب تک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے ہم، تب تک یاد رکھیں خدا کی مدد بھی ہمارے پاس میں نہیں آئے۔ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا، ہمیں اللہ کی مدد پر یقین کامل ہے، ایمان پختہ ہے ہمارا۔ بچے کو شوق کرنے کوئی دو لوگ سمجھدار بار بار یہ شور کرنے لگتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے، ہم اگر صرف باتوں سے کام چلتا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کفار و مشرکین سے کتنی جنگیں کی۔ جنگ احد شریف میں تو آپ کے دندان مبارک تک شہید کر دیے گئے، چہرہ اقدس زخمی ہو گیا، سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید کر دیے گئے۔ کیسے کیسے چہیتے اور پیارے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ خندق کو دیکھ لیں، کیسی مشقتیں پریشانیاں۔ میرے مصطفیٰ اپنے پیٹ پہ 3 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں۔ جنگ حنین کے موقع پر دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں، خیبر کے موقع پر دیکھیں، بدر کے موقع پر دیکھیں، اسلام کی تاریخ کی ساری ابتدائی جنگوں کو دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اپنے حجرہ عائشہ میں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے۔ ہمیں امید ہے میرے نبی کی کوئی دعا بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ ارے وہاں تو حال یہ تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سچ فرمایا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کی زبان سے ادھر نکلتا تھا، ادھر رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا تھا، لیکن مدینہ چھوڑ کے، مدینے سے باہر آ کے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے خدا کی مدد کی امید کرنا یہ مزاج رسالت نہیں ہے، حرکت میں برکت ہے۔ پہلے نکل کھڑے ہو رب کی رضا کے لیے، مدد کرنا خدا کا کام ہے، نصرت بھیجنا خدا کا کام ہے، فرشتوں کو نازل کرنا یہ رب کا کام ہے۔ تم اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، رب قدیر تمہیں کبھی محروم نہیں فرمائے۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہم صرف سوچیں گے نہیں، ہم صرف شکوہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر الزام رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ایک، مثلاً ہم مولانا آدمی ہیں تو ہم کہیں گے یار عوام اگر سدھر جائے تو پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں مسلمان سب سے بڑھ کر ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے حاکم بن جائیں گے۔ یہ ہم جیسے مولوی کہتے ہیں، اور عام میں سے لوگ ہیں ارے مولانا لوگ اگر سدھر جائے تو پوری دنیا سدھر جائے۔
ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی سیاست میں ہے یا سیاست میں دلچسپی کچھ رکھتا ہے، یا ہم جیسے مولانا لوگ یا آپ میں سے سب لوگ بیٹھیں گے، اب ہم آپ کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ ہم پر الزام نہیں رکھ سکتے، تو کیا کہتے ہیں ارے یار اگر ہمارے لیڈر لوگ اچھے ہو جاتے، ہمارے نیتا لوگ اچھے ہو جاتے تو پورے ہندوستان میں ہمارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، پورے ہندوستان میں ہماری حکومت ہوتی، ہمارا ہی بول والا ہوتا۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ ایک بہت بڑے محقق کی میں نے تحریر بہت پہلے پڑھی تھی، مجھے یاد آ گئی، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ناکام اور ذلیل اور بے مراد ہونے والی قوموں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا الزام دوسروں کے سر پہ رکھا کرتے، اپنی ناکامی اور شکست کا الزام وہ دوسروں کے سر منڈنا چاہتے ہیں، اور یہ سچائی ہے میرے بھائیو۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ میں اگر آپ کو برا کہوں، دوشی ٹھہراؤں، تو یہ میری بدعقلی ہے، آپ صرف مجھے تنہا مجرم کر ڈالیں، یہ آپ کی کمی ہے۔ اور اگر صرف نیتا لوگوں کو برا کہیں، صرف مالداروں کو کی کمی بتائیں، تب بھی ہماری کمی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اور سماج ہی بگڑا ہوا ہے۔ ذمہ دار سب ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، نیتا بھی ذمہ دار ہے، مالدار بھی ذمہ دار ہے، ہمارے ڈاکٹر بھی ذمہ دار ہے، ہمارے ماسٹر بھی ذمہ دار ہے، ہمارے انجینئر بھی ذمہ دار ہے، ہمارے بیرسٹر بھی ذمہ دار ہے، ہمارے ساہوکار بھی ذمہ دار ہے، ہمارے مزدور بھی ذمہ دار ہے، ہمارے علم والے بھی ذمہ دار ہے، ہمارے عصری تعلیم یافتہ بھی ذمہ دار ہے، ہمارے وکلا بھی ذمہ دار ہے۔ ہماری ناکامی کا آج ہر ایک ذمہ دار ہے۔ بس ذمہ داری ایک دوسرے کو دینے اور الزام دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کاش کہ پوری قوم کا ہر بچہ، ہر فرد اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کرے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا کے اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام ہے کہ نہیں، بتائیے۔ اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ پوری قوم ہماری ترقی کی راہ پر ہوگی۔ یاد رکھو، یہ مزاج ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرا نبی فرماتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ایک دکان چلا رہے ہیں تو اپنی دکان کے ذمہ دار، آپ اگر ایک مسجد کا ٹرسٹ اور کمیٹی چلا رہے ہیں تو اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار، آپ ایک محلے کے ممبر ہیں تو آپ محلے کے ذمہ دار۔ مثال دے رہا ہوں میں، اگر آپ کسی علاقے کے خطیب اور قائد اور رہنما اور قاضی اور مفتی اور عالم ہیں تو آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے شہر کے قاضی شہر اور قاضی ضلع ہیں تو آپ وہاں کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے اور یہ تہیا کر کے اٹھے کہ دنیا کچھ بھی کرے، دنیا کہیں بھی جائے، کوئی سوچ رکھے، چاہے جیسی لوگ سوچ رکھے، ہمیں تو صرف ایک نعرہ دینا ہے، ایک ہی اعلان کرنا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے ہمیں کرنا ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا گوئی، ہمیں کرنا ہے شاہنشاہ بطحہ کی رضا گوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، ہمیں انہیں منانا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کون راضی ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضور بحر العرفان مفتی آفاق احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان اگر یہ دیکھتے کہ کون راضی ہے کون ناراض ہے، کون اپنا بن رہا ہے کون دور بھاگ رہا ہے، اگر وہ انہی چکروں میں پڑے رہتے تو آج پورے ہندوستان کے کونے کونے میں اور درجنوں صوبوں میں الجامعۃ الاحمدیہ کی شاخوں کی شکل میں مکاتب، مدارس، خانقاہوں اور اداروں اور اسکولوں کالجوں کی شکل میں ایک لائن نہ ہوتی، ایک چین نہ ہوتی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ روحانیت کو اور تصوف کو عملی طور پر لوگوں کے سینوں میں اتار کے یہ بتا دیا میرے پیکدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے،
سمجھتے ہیں روحانیت ختم ہو گئی. لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ اب وہ روحانیت والے کہاں رہے, اب وہ ولایت و بزرگی والے کہاں رہے. میرے بھائیو, حضور بحر العرفان مفتی آفاق صاحب کی زندگی کا میں ایک شیڈول ہلکا سا آپ کو بتا دوں بڑی ایمانداری کے ساتھ. اس سے زیادہ میں ایمانداری سے نہیں بات کر سکتا ہوں. مسجد میں بیٹھ کے علماء کی موجودگی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں, ان کی زندگی کا آپ معمول پڑھیں گے تو چاہے جس سے مرید ہو, چاہے جس سے جڑے ہو, سنی اگر ہے تو آپ کا دل بولے گا واقعی میں اگر ولی ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے. تہجد کی نماز سے لے کر میں نے تقریباً 16-17 سال تو الحمدللہ مجھے ان کی خدمت 15 سال کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اکثر و بیشتر انہیں گھر میں, باہر, سفر میں, حضر میں دیکھتے, مدرسے میں دیکھتے ہوئے گزرا. یوں تو میں نے قنوج میں تقریباً 23 سال اپنی عمر گزاری, انہی کے پاس میں نے مکمل تعلیم حاصل کی الحمدللہ. میں نے انہیں بڑی باریکی گہرائی سے دیکھا. تہجد کی نماز ان کی حضر تو حضر, گھر تو گھر ہے, کبھی سفر میں ٹرین پر بھی قضا ہوتے نہیں دیکھے. اور اپنا پڑھنا تو بہت بڑا کمال ہے, خود اپنا ہی پڑھنا آج کے دور میں. اور خود اپنا پڑھنا تو الگ ہے, جتنے لوگ ساتھ میں ہوتے تھے کبھی کسی کو تہجد کے وقت میں سونے نہیں دیتے. اکثر ساتھیوں کو اٹھا دیتے تھے. ہم لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتا تھا, اگر کوئی نہیں اٹھ پایا حضرت اٹھ کے چلے گئے, وضو فرما کے تہجد کی نماز ادا کرنے لگے, آ کے اور وضو کر کے آ گئے تو کبھی پیر ہلا دیتے, کبھی ہاتھ پکڑ کے ہلا دیتے, اور بڑے ناراض ہو کے فرماتے بتاؤ یہ ایئر کنڈیشن ڈبے میں ہو, 3rd AC میں ہو, 2nd AC میں ہو, اتنے اچھے کمرے میں, ایئر کنڈیشن روم میں ہو, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ملی ہے, یہ اچھی سہانی خاموشی والی رات ہے, سناٹے والی رات ہے, ارے یہ صرف سونے میں گزار دو گے, کاش کے خدا کی عبادت میں گزار دے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. رات کی تاریکی ہوتی, سناٹا ہوتا, اور رب کے فیضات و برکات کی ہماری. یہ مزاج وہ خود اپنا نیک بن کے نہیں گئے. الحمدللہ آج کے دور میں جبکہ نرے لوگ ایسے ہیں جبے قبے والے آپ سب جانتے ہیں جو بیٹھے رہیں گے دکانوں پر, مکانوں پر, اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. حضور بحر العرفان نے جو ان کی صحبت میں رہے ان کی میں بات کر رہا ہوں, الحمدللہ ایسا مزاج دیا کہ سفر میں چلتی ہوئی ٹرینوں پر نماز پڑھ رہے ہیں, اسٹیشنوں پر پوری لائن لگ جاتی ہے الحمدللہ. آج بھی غلاموں کا حال یہ ہے کہ جب عرسوں وغیرہ کے موقع پر 20-20, 50-50 لوگ ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو لائن لگی ہوتی ہے اسٹیشن پر غلامان بحر العرفان کی, اور جماعت کے ساتھ تمام سنن و آداب کے ساتھ میں نماز ادا کی جاتی ہے, اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر عبادت کرنا چاہو تو صرف گھر کی دیواروں میں نہیں بلکہ ہر طرح کے ماحول میں عبادت کی جا سکتی. یہ وہ بڑا کمال تھا کہ وہ خود بھی لوگوں کے اندر اسپرٹ پیدا کر کے چلے گئے, جذبہ پیدا کر کے چلے گئے. اور وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ قوم سے کبھی دنیا کا لالچ مت رکھنا. اگر لالچ رکھنا ہے, اگر تمنا رکھنا ہے, امید رکھنا ہے تو اس رب سے رکھنا جو سب کو دینے والا ہے. دین کی خدمت کو کوئی ذریعہ معاش مت بنانا, روزگار مت بنانا, دین کی خدمت خدا کے لیے کرنا, خدا تمہاری روزی کا ذمہ دار ہو جائے. اور واقعی میں دیکھنے میں آتا. تو میں عرض کر رہا تھا تہجد سے لے کر تہجد کی نماز ادا فرمائی, اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سنت ادا کرنے کی نیت سے لیٹ جاتے, فجر کی اذان ہوتی پھر اٹھتے, وضو وغیرہ فرما کے سنتیں گھر میں ادا فرماتے, پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا فرماتے. کبھی یہاں تک حال ہوا, یہ شہزادے بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں, یہ حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب, حضرت کی بڑی صحبت انہوں نے آپ کے امام صاحب نے اٹھائی ہے, مولانا نور عالم صاحب ہے, یہ مولانا علامہ طارق صاحب بیٹھے ہوئے, سب سے آپ جنہوں نے زندگی دیکھی ہے, چاہے جتنی بارش ہو, حضرت کے گھر کے نیچے نالا بہتا ہے, کبھی کبھی بارش میں ایسا ہوتا کہ
घुटनों तक पानी आ जाता, लेकिन चाहे जितना तूफान हो, बारिश हो, कभी भी महबूब इरफान ने अपने घर में नमाज नहीं अदा की, बल्कि तहमद उठा के घुटनों घुटनों पानी में घुस के मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे। लोग अर्ज करते, हुजूर ये तो रुखसत है, शरीयत ने इजाजत दी है, आपने तकलीफ क्यों उठाई? ऐसी बारिश और नाले में आप घर में अदा फरमा लेते। तो फरमाते, रुखसत तो ये है, लेकिन अजीमत ये है, कुछ भी हो जाए लेकिन जमात छूट लेना। ये जिंदगी, नमाज पढ़ी, उसके बाद जिक्र मुराकबा, तकरीबन 1 घंटा लोगों पर तवज्जो डालते जो उस महफिल में शरीक हुए। कसम खुदा की, उन्हें वो सहाबा का दौर याद आ जाता, उन्हें वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह और मुजद्दिद अल्फसानी का प्यारा ज़माना याद आ जाता, उन्हें सरकार गौसे आदम और सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी का वो मुबारक माहौल याद आ जाता था, जब फैज़ात व बरक़ात की हमा हमी होती थी। और लेने वाले तो अलग है, वहाँ बैठने वाले भी वाला हाल हो जाए। ऐसी अनवार की हमा हमी, लेकिन ये किसी को दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए लोग जल्दी आज मानने को तैयार नहीं। मैंने बताया नहीं, असल में झूठ इतना फैल गया है कि बहुत से अच्छाई को तलाश करने वाले लोग भी डरते रहते हैं, ऐसा नहीं, ये भी वही गड़बड़ कर रहे हो, ये भी डंडी मार रहे हो। तो मेरे भाइयों, कसम खुदा की मैं कोई डंडी नहीं मार रहा हूँ, बिल्कुल सच और हकीकत आपसे बयान कर रहा हूँ। वाकई में सहाबा की जिंदगी का चलता फिरता नमूना, सीरत रसूल का चलता फिरता नमूना मैंने अपनी माते की आंखों से हुजूर महबूब इरफान की शक्ल में देखा। ऐसी प्यारी जिंदगी थी। मुराकबे से फारिग हुए, दलालुल खैरात शरीफ का फिर मदरसे में आ गए। अभी एक दाना भी मुंह के अंदर नहीं गया, मदरसे में आ गए। 4 घंटियाँ मुसलसल पढ़ाते थे, सिर्फ चाय नोश फरमाते थे। कभी कभी नाश्ते का मौका मिल जाता, वरना उमूमन ऐसा होता नाश्ता घर से आता और वैसे का वैसा वापस चला जाता। 4 घंटियाँ तक पढ़ाते, उसके बाद में अकीदतमंद आ जाते, तावीज़ दुआ वाले आ जाते। 1 बजे तक तकरीबन आम हालात में, सर्दियों वगैरह में और गर्मियों में 12 बजे तक मुसलसल ये काम 12:30 तक करते। और 1 पैसा भी किसी से लेना तो अलग है, अपनी जेब खास से लोगों की चाय भी पिलाते थे और समोसे वगैरह मंगा के लोगों की मदारत व खातिर भी करते। और वो मुस्कुराहट होती थी कि अगर कोई फटे पुराने कपड़े वाला गरीब इंसान परेशान हाल भी आता था तो निरे लोगों को हमने कहते सुना कि हजरत ने मुस्कुरा के हमारा हाल दरियाफ्त कर लिया, हमें ऐसा लगा हमारी सारी परेशानियां दूर। ये अखलाक था, ये किरदार था। जोर के बाद भी निरे मामूला क्या क्या मैं बयान करूं, एक नमूना। और इसी के साथ साथ इतना बड़ा इदारा जो और इलाकों में कायम किया, आपके इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तो नहीं न जाने कितने मकतब हजरत की सरपरस्ती में चल रहे थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कई एक मदरसे और मकतब चल रहे हैं, निरे मसाजिद में इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ आपके इलाके की बात नहीं, पूरे इंडिया में आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक जाल फैलाया था। और इसी के साथ साथ कन्नौज की धरती पे जहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं थी मदरसे की, आज तकरीबन 13 एकड़ ज़मीन मदरसे के अपने नाम करती है। बेशुमार बिल्डिंगें, लड़कों का आलीशान मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मुफ्ती तक की पढ़ाई होती है, तखस्सुस कई अदब वगैरह में किया जाता, कई फ़नून में कराया जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ लड़कियों का बहुत आलीशान मदरसा, 1 इंटर कॉलेज है, 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें इंशाअल्लाह अभी हुजूर महबूब इरफान के उर्स मुबारक के मौके पर शहजादे महबूब इरफान ने ये ऐलान किया और तहैया किया, सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि अपने ज़िम्मेदारों से कोशिश करके उसके लिए काफ़ी कदम भी आगे बढ़ा दिया और कुछ ताउन भी जमा हो गया कि इंशाअल्लाह कन्नौज की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा हुजूर महबूब इरफान के नाम से नर्सिंग होम बनाया जाएगा, जिसमें गरीब मुसलमानों की खिदमत की जाएगी और उनका इलाज किया कभी आप आए जो नहीं गए हैं वो देखें अपनी निगाह से। एक मर्द कलंदर
جنہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کئی مرتبہ حضرت تشریف لائے، بظاہر ایسا لگتا تھا ایک سیدھے سادے صوفی سنت آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، گندے سندے کپڑے ہوتے تھے، میلے کچیلے ہوتے تھے، جیسے ہم ایسے چلے آ رہے، مسکراہٹ لیکن ایسی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے گلاب کی کلی بھلے ہی نہ مسکرا رہی ہو لیکن ہر وقت مسکراتی دکھتی ہے، ویسا بحر العرفان کا چہرہ مسکراتا دکھتا ہے۔ اللہ نے وہ حسن دیا تھا، سبحان اللہ، وہ جمال دیا تھا، اور ساتھ میں وہ اخلاق تھا کہ یاد آ جاتا تھا واقعی میں جو صحابہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور صحابہ کو دیکھ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ میرے نبی کے سچے غلام اور وارث بھی اپنے جب خدمتگاروں کو، غلاموں کو دیکھتے ہیں، مومن بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسکرا اٹھتے۔ یہ مبارک زندگی کتنی خدمتیں کر کے گئے، نجی خانقاہیں بنا کے گئے، اور وہ دنیا کو یہ سوجھ بوجھ دے کے گئے، درس دے کے گئے۔ یاد رکھو قوم کے لیے کچھ کر کے جاؤ گے تو یہاں بھی زندہ رہو گے اور زمین کے اندر جانے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ ہم آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بہت بڑی خانقاہ جو وہ سجادہ نشین نہیں تھے، کوئی بہت بڑے عالم باپ کے بیٹے نہیں تھے، آج کل اسی وجہ سے لوگ شہرت پاتے ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا، ایک سیدھے سادے گھرانے کے تھے، اگرچہ بہت پرہیزگار ماں باپ کی اولاد تھے لیکن سیدھے سادے گھرانے کے تھے، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ تم آج بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے دین کے لیے قربانیاں دو گے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کے مصداق بن جاؤ گے، عملی نمونہ بن جاؤ گے، جو وہ فرما کے گئے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے عام ہو ہی جائے۔ میرے بھائیو ایسی مبارک شخصیت کا آپ عرس منا رہے ہیں جنہیں میں بتایا نہیں کیا کیا بیان کروں، اگر بیان کرنے میں لگ جاؤں تو گھنٹے گزر سکتے ہیں، لیکن ان کی پوری زندگی کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ چند لفظوں میں اگر مختصر میں بتاؤں تو میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ میں نے جتنا جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا، فضائل و کمالات، محامد، اخلاق، مکارم، جو بھی محامد اور خوبیاں محاسن میں نے پڑھے تھے وہ اکثر و بیشتر میں نے حضور بحر العرفان کے اندر پائے۔ محتاج جملہ بول رہا ہوں، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج کے دور میں رب نے انہیں ولایت و بزرگی میں کیسا مقام بخشا تھا یہ تو آنکھ والے جانتے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں روشن ہے وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا جان لیجئے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سنتوں کا جتنا پیروکار ہوتا ہے اتنے ہی میرے نبی کے کمالات کا پرتو اس پر بڑا، اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مجدد الفسانی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جو کمال بھی کسی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جملہ بڑا پیارا ان کا، فرماتے جو کمال بھی کسی انسان کے لیے ممکن ہے میرے رب نے مجھے اس کمال سے حصہ عطا